اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم نے کتاب شروع کی تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پہلا چیپٹر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، تو اس کا بقیہ کی حصہ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو ذرا کوشش کر کے زمان اور مکان کی قیود سے آزاد کر لیجئے اور پورے کرۂ ارض پر اس طرح نظر ڈالیے کہ ابتدا سے آج تک اور آئندہ غیر محدود زمانے تک بسنے والے تمام انسان بیک وقت آپ کے سامنے ہوں۔ پھر دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں خرابی کی جتنی صورتیں پیدا ہوئی ہیں یا ہونی ممکن ہے، ان سب کی جڑ کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے۔ اس سوال پر آپ جتنا غور کریں گے، جتنی چھان بین تحقیق کریں گے، حاصل یہی نکلے گا کہ انسان کی خدا سے بغاوت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ اس لیے کہ خدا سے باغی ہو کر انسان لازمی طور پر دو صورتوں میں سے کوئی ایک ہی صورت اختیار کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو خود مختار غیر ذمہ دار سمجھ کر منمانی کی کارروائیاں کرنے لگتا ہے اور یہ چیز اسے ظالم بنا دیتی ہے، یا پھر وہ خدا کے سوا دوسروں کے عکس کے آگے سر جھکانے لگتا ہے اور اس سے دنیا میں فساد کی بے شمار صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا سے بے پرواہ ہو کر یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا سیدھا صاف جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے۔ یہ ساری کائنات فی الواقع خدا کی سلطنت ہے۔ زمین، سورج، چاند، پانی، روشنی سب خدا کی ملک ہیں اور انسان اس سلطنت میں پیدائشی بندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پوری سلطنت جس نظام پر چل رہی ہے، اگر انسان اس کا ایک جزء ہونے کے باوجود اس سے مختلف رویہ اختیار کرے تو لا محالہ اس کا رویہ تباہ کن نتائج ہی پیدا کرے گا۔ اس کا یہ سمجھنا کہ مجھ سے اوپر کوئی مقتدر اعلیٰ نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، واقعے کے خلاف ہے۔ اس لیے جب وہ خود مختار بن کر غیر ذمہ دارانہ طریقے پر کام کرتا ہے اور اپنا قانون زندگی آپ تجویز کرتا ہے تو نتیجہ برا نکلتا ہے۔ اسی طرح اس کا خدا کے سوا کسی اور کو صاحب اختیار اقتدار ماننا، اس سے خوف یا لالچ رکھنا، اس کی اکائی کے آگے جھک جانا بھی حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ فی الحقیقت اس پوری کائنات میں خدا کے سوا کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لہذا اس کا نتیجہ بھی برا ہی نکلتا ہے۔ صحیح نتیجہ برآمد ہونے کی صورت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں جو حقیقی حکومت ہے، انسان اس کے سامنے سر جھکا دے، اپنی خود مختاری اور خود سری کو اس کے آگے تسلیم کر دے، اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے لیے خالص کر دے اور اپنی زندگی کا ضابطہ قانون خود بنانے یا دوسروں سے لینے کی بجائے اس سے لے۔ یہ بنیادی اصلاح کی تجویز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی زندگی کے لیے پیش کی ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کی قیاس سے آزاد ہے۔ روئے زمین میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں، یہی ایک اصلاحی تجویز ان کی زندگی کی بگڑی ہوئی کل کو درست رکھ سکتی ہے، اور یہ ماضی و مستقبل کی قیاس سے بھی آزاد ہے۔ 1500 برس پہلے یہ جتنی صحیح اور کارگر تھی، اتنی ہی آج بھی ہے اور اتنی ہی 10,000 برس بعد بھی ہوگی۔ اب آخری شرط باقی رہ جاتی ہے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف خیالی نقشہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ اس نقشے پر ایک زندہ سوسائٹی پیدا کر کے دکھا دی۔ انہوں نے 23 سال کی مختصر مدت مبارک میں لاکھوں انسانوں کو خدا کی حکومت کے آگے سر اطاعت جھکانے پر آمادہ کر لیا، ان سے خود پرستی بھی چھڑوائی اور خدا کے سوا دوسروں کی بندگی بھی، پھر ان کو جمع کر کے خالص خدا کی بندگی پر ایک نیا نظام اخلاق، نیا نظام تمدن، نظام معیشت، نظام حکومت بنایا اور تمام دنیا کے سامنے اس بات کا عملی مظاہرہ کر دیا کہ جو اصول وہ پیش کر رہے ہیں اس پر کیسی زندگی بنتی ہے اور دوسرے اصولوں کی زندگی کے مقابلے میں وہ کتنی اچھی، کتنی پاکیزہ اور کتنی خالص ہے، کتنی پاکیزہ اور کتنی صالح ہے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کی بنا پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور عالم یا سارے جہان کا لیڈر کہتے ہیں۔ بے شک ان کا یہ کام کسی خاص قوم کے لیے نہ تھا، بلکہ تمام انسانوں کے لیے تھا۔ یہ انسانیت کی مشترک میراث ہے جس پر کسی کا حق کسی دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں۔ جو چاہے اس میراث سے فائدہ اٹھائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے خلاف کسی کو تعصب رکھنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔